गाइस CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और जो 1947 से लेके 1971 का जो पीरियड है, इस बीच कितनी डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी इश्यूज आई और कौन कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए और कौन से कितने गवर्नर जनरल्स और प्रेसिडेंट्स आए, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीरियड ऑफ 1947 टू 1971 को हम 3 फेज़ में देखेंगे। पहला फेज़ जो हमारे पास आता है वो 1947 से लेके 1958 तक का है, ठीक है। दूसरा फेज़ जो हम देखेंगे वो 1958 से लेके 1961 तक का है, और फिर तीसरा फेज़ हम डिस्कस करेंगे 1969 से लेके 1971 तक का है। और पहले फेज़ में हम देखते हैं कि 1947 से लेके 1958 का जो पीरियड है वो देखने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले देखते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ पाकिस्तान कौन कौन थे। सबसे पहला जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना अगस्त 1947 से लेकर सितंबर 1948 तक तो गवर्नर जनरल थे। उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने, वो सितंबर 1948 जब कायद आज़म की इंतकाल कर गए, तो उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो पहले प्राइम मिनिस्टर था वो फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल बने, और बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर बना था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सितंबर 1948 से लेके अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे, और जैसे ही ख्वाजा नाज़िमुद्दीन प्राइम मिनिस्टर बने तो उसकी जगह फिर ग़ुलाम मोहम्मद ने इस गवर्नर जनरल की सीट को संभाला। वो अक्टूबर 1951 से अक्टूबर 1955 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे, और उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो फिर 2 साल वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे। तो गाइस, पाकिस्तान के हिस्ट्री में 1947 से लेके 1956 तक, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1956 का आता है, वहाँ तक पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल थे। एक कायद आज़म था, दूसरा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरा ग़ुलाम मोहम्मद और चौथा सिकंदर मिर्ज़ा। और जैसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 सामने आई तो उसके लिहाज से सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल की जगह ये सीट जो है ये प्रेसिडेंट से इसको मतलब चेंज किया गया, ठीक है गाइस। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में टोटल 4 गवर्नर जनरल हमारे पास आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ग़ुलाम मोहम्मद और उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा। और इसी पीरियड जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उनको ज़रा एक नज़र देखते हैं। पहला जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का वो लियाकत अली ख़ान बने थे अगस्त 1947 से लेके अक्टूबर 1951 तक। और जब वो लियाकत अली ख़ान की इंतकाल हुई रावलपिंडी में, तो उसकी जगह फिर ये संभाला ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, और जैसे ही लियाकत अली ख़ान का इंतकाल हुआ तो उसकी जगह फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने ये सीट संभाला, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन अक्टूबर 1951 से लेकर अप्रैल 1953 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद फिर मोहम्मद अली बोगरा आए, और मोहम्मद अली बोगरा अप्रैल 1953 से अगस्त 1955 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। और इस बीच जो उन्होंने बोगरा फार्मूला था वो भी उन्होंने सामने लाया था, उन्होंने पेशकश की थी। और उसके बाद उनके बाद फिर चौधरी मोहम्मद अली आए थे, वो अगस्त 1955 से लेके सितंबर 1956 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और उनके बाद फिर HS सोहरावर्दी आए थे, वो सितंबर 1956 से लेके अक्टूबर 1957 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उनके बाद चंद्रीगढ़ बने थे, वो फिर अक्टूबर 1957 से लेकर दिसंबर 1957 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और लास्ट में फिर फ़िरोज़ ख़ान नून आए थे, वो दिसंबर 1957 से लेकर अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो गाइस, कुल तकरीबन 58 तक जब मार्शल लॉ आई थी तब तक पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर गुज़रे थे, ठीक है। और 4 पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुज़रे थे। और उनके बाद फिर एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो था वो सिकंदर मिर्ज़ा बने थे। पाकिस्तान के पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके लिहाज से जो सिकंदर मिर्ज़ा थे वो 1956 से लेकर 1958 तक जब पहली मार्शल लॉ लगी थी पाकिस्तान में, उस बीच थे
بیچ پریزیڈنٹ آف پاکستان اسکندر مرزا رہے تھے. اس کے بعد میجر ایشوز یا میجر ڈیولپمنٹس جو ہوئی تھی اس بیچ، اس پیریڈ کے بیچ، تو یہ فیز کے بیچ، تو وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن میکنگ یا کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 جو سامنے آئی تھی. اس کے بعد فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھی اس کو ڈیزالو کیا گیا تھا. جو غلام محمد تھے انہوں نے ڈیزالو کیا تھا جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف اسمبلی کو. اور اس کے بعد پھر اکنامیکل مینجمنٹ اور ایگریکلچر، انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایجوکیشن واز کوسچن ڈیل دین فرسٹ 5 ایئر پلان، جو فرسٹ 5 ایئر پلان سامنے لایا گیا تھا اور اس میں اکنامک مینجمنٹ، ایگریکلچر، انڈسٹریلائزیشن اور ایجوکیشن کے بارے میں بات کی گئی تھی. اور پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی واز دیئر، ویک اینڈ شارٹ لیوڈ گورنمنٹس شیٹرڈ دا ہول پولیٹیکل سسٹم. جس طرح ہم نے پہلے سلائڈ میں دیکھا تھا کوئی 7 پرائم منسٹر گزرے تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں کس طرح ہوگی. اور پھر ڈکلائن آف پولیٹیکل پارٹیز کریٹڈ بیڈ نیم فار پولیٹیشین، اور پولیٹیشین کی جو پارٹیز کی جو ایک ڈکلائن تھی اور ان کے آپس میں جو حالات تھے، اسی وجہ سے پھر ایک آگے مارشل لا کی ایک راہ ہموار ہوئی تھی. اس کے بعد سیکنڈ فیز دیکھتے ہیں. گائز میں ذرا یہ تیز جلدی میں یہ ٹاپک کور کرتے جا رہا ہوں کیونکہ یہ کہیں پھر بہت زیادہ لینتھی نہ ہو جائے اور پھر کہیں آپ بور نہ ہو جائیں، اس لیے یہ جو پوائنٹس ہیں ان کی کنسیپٹ آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں. باقی آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. سیکنڈ فیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1958 سے لے کے 1969 تک جو فیز ہے اس بارے میں اس کی جو بیک گراؤنڈ کا ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لا enforced in 1958. ایوب خان became the first chief martial law administrator and later elected himself president through referendum. جو مارشل لا لگی تھی 1958 میں، اور ایوب خان جو تھے وہ پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے، اور بعد میں جو بی ڈی کے تھرو جو ایک ریفرنڈم کروایا تھا اس کے تھرو خود کو وہ پھر پریزیڈنٹ بنایا تھا انہوں نے. اور پھر مارشل لا ریمینڈ امپوزڈ فرام اکتوبر 1958 ٹو جون 1962 تک. 1962 تک مارشل لا رہی تھی پاکستان میں، اور پھر 1962 میں انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ مارشل لا جو تھی وہ 1969 میں سیکنڈ مارشل لا لگی تھی جب یحییٰ خان آئے تھے. انڈو پاکستان وار بھی اس بیچ ہوا تھا، ایک 1965 کا ہوا تھا، پھر دوسرا جو تھا وہ 1971 کا بھی ہوا تھا. انڈو پاکستان وار started at the end of the war. Tashkent Pact was signed with India. People were not satisfied with the pact. They were resented the election result of 1965. اور پھر جو 1965 کی جو وار کے بعد جو ایک تاشکنڈ پیکٹ ہوئی تھی وہ لوگوں نے وہ پسند نہیں کیا تھا وہ پیکٹ. اور خاص کر جو اس ٹائم کا جو خارجہ پالیسی جو سنبھال رہے تھے، جو فارن منسٹر تھے وہ بھٹو تھے، انہوں نے اس کے خلاف آ کے الگ سے انہوں نے 1967 میں ایک الگ سی پارٹی تشکیل دی تھی جسے پیپلز پارٹی کا نام دیا جاتا تھا. اور پھر آگے سے الیکشن کی ڈیمانڈ ہوئی تھی. اور fruits of economic development were not distributed at masses level. Wealth of nation was concentrated in a few hands. This brought people to agitation and public demand resulted in resignation of the president. اور اسی لحاظ سے مختلف حالات، مختلف رائٹس ہوئے تھے، مختلف چیزوں کی یہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو تھی وہ غلط طریقے سے تقسیم ہوئی تھی، تو اسی لیے ایک لوگ باہر نکلے تھے اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ جو تھے وہ ایوب نے ریزائن دیا تھا. اور اس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ میجر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی تھی. مارشل لا لگی تھی اس فیز کے بیچ، ٹھیک ہے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آئی تھی، ٹھیک ہے، ایک 1962 کا. اور پھر ایڈمنسٹریٹو ریفارمز وچ انکلوڈ ریموول آف انوانٹیڈ آفیشیلس ان 1962 نمبر سوری یہاں 1962 ہے، میں نے غلطی سے 1662 لکھا ہے. اور یہ نہیں سوری یہ صحیح لکھا ہے، کوئی 1662 کے جو آفیشیلس تھے ان کو نکالا گیا تھا. یہ مختلف ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے 1662 کوئی آفیشیلس تھے ان کو پھر اپنے عہدوں سے نکالا گیا تھا. اور ایبڈو اور پروڈو جو تھا وہ نافذ کیا گیا تھا، جس کے تھرو جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوئی تھیں اور جس کے تھرو مختلف جو پولیٹیکل ممبرس تھے اس کے خلاف ایک کرپشن کی وہ کیس چلی تھی جس کے تحت کافی لوگوں کو نکالا گیا تھا. اور پھر گرین ریولوشن کا جو
ایگریکلچر کے بیس پہ ایک موومنٹ اسٹارٹ کی تھی ایوب نے، اور اس سے ایگریکلچر کو صحیح طریقے سے آگے لے جانے کے لیے انہوں نے کام کیا تھا، اور لاسٹ میں ایجوکیشنل ریفارم جو تھی وہ ہوئی تھی، اور ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے ریفارم لانے کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. تو یہ میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی گائس اس میں. اور ابھی تھرڈ فیز دیکھتے ہیں 1969 سے 1971 تک جو فیز تھا. ایوب خان ہینڈ اوور پاور ٹو آرمی چیف یحییٰ خان، اور اس بیچ 1969 میں ایوب خان نے ایک دوسرے آرمی چیف کو یہ پاور جو تھی اس کو ہینڈ اوور کی تھی. ہی امپوزڈ مارشل لا اینڈ 1962 کانسٹیٹیوشن واز ایبروگیٹڈ، اور جو 1962 کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پریزیڈنٹ تھا وہ جو کانسٹیٹیوشن تھی اس کو ایبروگیٹ کر کے دوبارہ مارشل لا لگی تھی، دوسرے مارشل لا پاکستان میں آئی تھی جو یحییٰ خان نے لگایا تھا. جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان دسمبر 1970، پھر یحییٰ خان نے جنرل الیکشن کروائے تھے دسمبر 1970 میں، اور اسی کے بدولت ٹرانسفر آف پاور بیکیم اے میجر پرابلم. فیلئر آف ڈائیلاگ فار ٹرانسفر آف پاور among three top leaders led to confrontation and military action in March 25, 1971. It ultimately resulted in the civil war and alienation of East Bengal, ایسٹ پاکستان. اور اس کی وجہ سے جو الیکشن ہوئے تھے 1970 میں، اس میں جو ویسٹ پاکستان میں جو برتری تھی وہ پیپلز پارٹی کی ہوئی تھی، اور جو ایسٹ پاکستان میں پھر عوامی لیگ جو تھی اس کی برتری حاصل تھی. اور جو شیخ مجیب الرحمن عوامی لیگ کے لیڈر جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اسے پرائم منسٹر بنایا جائے کیونکہ ان کی سیٹیں زیادہ تھی، لیکن اس طرف پھر بھٹو چاہ رہے تھے کہ پاور اس کے ہاتھ میں ہو. تو اسی وجہ سے یہ مسئلے مسائل سامنے آئے تھے. جو 6 نکات جو مجیب الرحمن نے پیش کی تھی وہ یہ نہیں مان رہے تھے، اور بیچ میں پھر آرمی آ گئی، اور اسی وجہ سے ان کے آپس میں ایک سول وار پیدا ہوئی، اور اس سول وار کی وجہ سے ہی بیچ میں پھر انڈیا شامل ہو گئی، اور انڈیا نے اور پاکستان کی جنگ ہو گئی. اور 1971 میں اسی وجہ سے پھر جو سقوط ڈھاکہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی، اور اسی طرح سے پاکستان کے 2 حصے جو تھے وہ جدا ہوئے، اور پھر بنگلہ دیش آزاد ہوئی. اور اسی وجہ سے پھر پاکستان ویسٹ پاکستان تک ہی محدود رہا. اور انڈیا پلیڈ اے ویری نیگیٹو رول. اٹ اٹیکڈ آن ایسٹ پاکستان اینڈ انڈیا پاکستان وار اسٹارٹڈ وچ اینڈڈ ود دا سپریشن ان ایسٹ پاکستان. یہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا. اس میں دیکھتے ہیں میجر ڈیولپمنٹ کیا کیا ہوئی تھی. سیکنڈ مارشل لا آئی تھی جو یحییٰ خان نے لایا تھا، اور اس کے بعد ایبولیشن آف 1 یونٹ جو تھی وہ آئی تھی. لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت پھر پروونس ریوائیوڈ ہوئی تھی. یہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت جو پروونس تھے 4 پروونس وہ ریوائیو ہوئی تھی پاکستان کی. اور پھر مختلف جو ایبڈو پروڈو کے تحت جو آفیسرز تھے تقریباً 303 آفیسرز کو ریموو کیا گیا تھا. اس کے بعد 1970 میں جنرل الیکشن ہوئے تھے، اور الیکشن کے بعد جو ایک ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے بیچ ایک متنازعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے سول وار ہوئی تھی. پھر وہ انڈیا اور پاکستان کی ایک وار بھی ہوئی تھی، اور بعد میں جو اینڈ ہوئی تھی ایک بنگلہ دیش کی سپریشن پہ. اور یہ میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس فیز میں. تو گائز یہ 3 فیزیں تھی، اور کوئی 1947 سے لے کے 1971 تک جو پیریڈ آتا ہے اس پیریڈ میں یہ چیزیں ہوئی تھی. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.